یہ حالات کیوں ہمیں دیکھنے کو مل رہے؟ کیوں کہ آج ہمارے معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے، تعلیم کی بھرمار ہے، تربیت بالکل نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ ماں باپ کو کاٹ کباڑ سمجھ کر ایک کمرے میں پھینک دیا جاتا ہے، اولڈ ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کا اونچا بولنا اولاد کو پسند نہیں ہے، باپ کا کھانسنا اولاد کو پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میرا باپ جو ہے یہ اولڈ ورژن ہے، بیکورڈ ہے، تعارف نہیں کرواتے اپنے دوستوں کو یہ میرا باپ ہے، انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ یہ کیسی نالائق ترین اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو آج بوجھ سمجھتی ہے، جو کہتے ہیں جی ہمارا ماں باپ بوجھ ہے ہمارے لیے، کیا گیا ہمارے لیے؟ یہ تو بالکل انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ آج ہم جس جگہ پوزیشن پر کھڑے ہیں یہ ہمارے ماں باپ کی دعا کا اثر ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کی دعا نہ ہوتی تو سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے، کوئی تھوکنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہی وہ مخلص رشتہ ہے جو ہمیشہ اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا کوئی رشتہ ایسا نہیں ملے گا دنیا میں جو آپ کی کامیابی میں روڑے نہ اٹکائے، سپیڈ بریکر نہ بنے۔ صرف ایک رشتہ ہے ماں باپ کا جو ہمیشہ اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی کامیابی کے لیے آپ کی ماں نے رات کو اٹھ کر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی تھی۔ آپ کے باپ نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہایا تھا، اپنی ضرورتیں کاٹ دی تھی، لیکن آپ کا اس نے آپ کی ضرورت پوری کی تھی۔ آپ کی ایجوکیشن پر اس نے انویسٹ کیا تھا، آپ کو سیٹ کرنے کے لیے اس نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ یہ دنیا مقافات عمل ہے، کما تو دین و تو دان، ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد 2 قدم آگے آپ کے ساتھ بڑھ کر سلوک کرے گی۔ تو معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ خوف خدا کدھر ہے؟ آج غور کیجیے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، آپ دیکھ لیجیے فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ایک زندگی تناؤ آ گیا ہے، زندگی کے اندر ایک سختی آ گئی ہے، ایک خوف آ گیا، گھبراہٹ آ گئی ہے، ٹینشن آ گئی ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، رشتوں میں وفا ختم ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں کدھر گئی ہیں؟ یہ چیزیں رخصت ہو گئی ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر بھی بعضوں کو ہوتا ہے یا مولویوں کا کام ہے بولتے رہنا، یہ بولتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بولے کہ میرے تو کمر میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، پیٹ میں بھی درد ہے۔ وہ بولے کہ جناب آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کو جناب آپ کا ہیپاٹائٹس بھی ہو گیا ہے، آپ کو جائنڈس بھی ہو گیا ہے، آپ کے جناب ایک گردہ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے، آپ کا ایک وال بھی دل کا بند ہو گیا ہے، آپ کے دماغ کی رگ بھی جو ہے یہ پھڑکنا زیادہ شروع ہو گئی ہے، آپ کو پیرالائز ہونے کا خطرہ بھی۔ آپ بولے ڈاکٹر یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کوئی خیر کی خبر بھی ہے تمہارے پاس؟ یا اسی طرح بولتے جاؤ گے؟ اچھا وہاں نہیں بولیں گے، پتہ ڈاکٹر کا کام یہی ہے کہ ہماری اندر کی جو خرابیاں ہیں، ہماری بیماریاں بتائے گا، تو بولے گا بھی آپ کو یہ جو ٹینشن ہے، ہیڈک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ برین ہیمریج ہونے والا ہے، آپ کے برین ٹیومر ہے، آپ کینسر کے مریض ہو گئے ہیں، آپ کی فلاں چیز ڈائگنوز ہو گئی ہے۔ وہاں تو وہ سنتا ہے، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی مذہبی شخص ہماری آخرت کی فکر دلائے تو پھر ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یار یہ مولانا ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کون سا آپ کو کوئی اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہا ہوں کہ کیوں بھیجے گئے ہیں یہاں۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے اسے دل لگا لیا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے، ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد تھے، سارے آئے اور اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے۔ ہم بھی جانے کے لیے آئے ہیں، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ آپ بولے کہ جناب میں نے تو ویزا ہی جناب 300 سال کا لیا ہوا ہے، تو یہ ہماری خام خیالی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں جو سانس لیا نکالنے کی بھی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ بڑا ایک عجیب سی کیفیت ہے، عجیب صورتحال نظر آتی ہے، عبادت کرنے کی طرف رغبت نہیں ہے، رزق حلال کی معلومات نہیں ہے، اور تبصرے ایسے کریں گے کہ جیسے جناب ملک کا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں۔ ایسے تبصرے کیے جائیں گے، تنقید کا ایسا بازار گرم کریں گے کہ لگے گا کہ جناب ان جیسا دانشور کوئی دنیا میں نہیں ہے، ان جیسا کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ اچھا سمجھدار وہی ہے جس کی سمجھ میں اللہ اور رسول آ جائیں، وہی سمجھدار ہے۔ سمجھ میں تو آئے ہوئے، عمل کدھر ہے؟ عمل ہوگا تو پھر ہی پہچان ہوگی نا، آئیڈینٹیفیکیشن۔ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، ہماری شناخت ہمارا عمل ہے۔ کدھر ہے ہمارا عمل؟ ہماری رغبت کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے لوگ اوورسیز ٹرپ کے لیے کتنے مطلب ہے بے چین رہتے ہیں، اور یہاں جناب حالت یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے جناب ان کو شوق ہوتا ہے فلاں لینگویج کورس کر لیا جائے، فلاں جناب پروموشن کورس کر لیا جائے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ بیچاروں کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا،
ضروریات زندگی کا نہیں پتا ہوتا، کاروبار سارا سیکھ لیا، دھوکہ کیسے دینا ہے، 2 نمبری کیسے ہوگی، مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے، کتنا سٹاک آنا چاہیے، کتنا سٹاک ایکسپائر ہو رہا ہے، گودام میں کتنا پڑا ہے اور کتنا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہوگی، رمضان آیا نہیں ہے اس کی 6 ماہ پہلے تیاری شروع ہوگی، پتا چلا کہ جناب فلاں چیز بھی شارٹ، فلاں چیز بھی شارٹ، یہ اچانک سے جناب ظاہر ہوگی رمضان میں۔ پلاننگ اتنی کہ آگے کے 6 ماہ کی فکر ہے، اور یہاں غفلت اتنی کہ اچانک دم نکل جائے اور قبر کی تیاری کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہم مطلب ہے وہ عادی ہو گئے، ریموٹ کنٹرول کے عادی ہو گئے، گاڑی بھی ریموٹ کنٹرول، اے سی بھی ریموٹ کنٹرول، گھر کا گیٹ بھی ریموٹ کنٹرول، لیکن ہمارا نامہ اعمال وہ خالی پڑا ہوا ہے، بینک بیلنس بھر گیا ہمارا، اتنا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، نامہ اعمال خالی ہے۔ اور بتائیں یہ جائے گا کدھر؟ کیا کوئی ایسا اصول ہے کہ کفن کی جیب بنائی جائے گی، آپ اپنی چیک بک، اپنے اے ٹی ایم کارڈ سارے کے سارے ساتھ لے کر جائیں گے، آپ اپنے بینک کیشیئر کو بتائیں گے کہ میری جتنی جناب سیونگ ہے یہ ساری میرے آپ نے قبر میں میرے ساتھ لے کر آنی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان جتنا کماتا ہے اس کا اپنی ذات پر صرف 5% استعمال کرتا ہے، 95% اس کا نہیں ہوتا، یہ پیچھے والوں کے لیے۔ تو اپنے لیے کیا کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے جو جی، اولاد کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے نا، بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے نا، اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جس کے لیے آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، جس اولاد کے لیے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گی جب آپ کی میت پڑی ہوگی۔ یہ کہے گی مولوی صاحب نیت بتائیے، نیت تو پوچھ رہے ہیں، آگے کیا کریں گے؟ کوئی کاروبار کے کوئی وظیفے ہی پڑھیں گے، اتنوں سے لینا دینا یہی بخشیں گے آپ کو پڑھ کر، فاتحہ میں یہی پڑھیں گے کہ ابا جان اتنوں سے میں نے لے لیا، اس کا سوال قبول فرمائیے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ان کو دین کتنا سکھایا ہے، دنیا اتنی سکھائی کہ جناب وہ انٹرنیشنل زبردست قسم کا بزنس مین بن گیا، اور مسلمان اتنا بنایا کہ بیچارے کو کلمہ پڑھنا بھی نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بات سمجھنے والی۔ اگر آپ کو میری باتوں میں غصہ آ رہا ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن جو دوا کڑوی ہوتی ہے نا اس سے شفا جلدی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر بعض کا انجیکشن لگاتا ہے تو پین ہوتی ہے، لیکن چانس ہوتا ہے شفا جلدی مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ڈرپ بھی لگتی ہے 3 گھنٹے کے لیے، بازو آپ کی بالکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لاک ڈاؤن بھی لگ جاتا ہے ملک میں کبھی کبھی، ٹھیک ہے، اتنے دنوں۔ ڈینگی کا بخار جو ہے یہ ہفتے بھر کے لیے بیڈ پہ ڈال دیتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ سارے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح کی زندگی ہم گزارے ہیں؟ کوئی بناوٹی آرٹیفیشل لائف تو نہیں ہے۔ اور اچانک میں یعنی کہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے عنقریب مر جانا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی نا جس سے آپ لگایا کرتے، ایک تو مہر نبوت والی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی اس پر ایک جملہ لکھا ہوتا، وَقَفَا بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، اس سے بڑی نصیحت نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ اللہ کی قسم ہم مر جائیں گے، عنقریب ہمارا اعلان ہونے والا ہے اور سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اس کے حقیقی بندے بن جائیں، سچے بن جائیں، ستھرے بن جائیں، پاکیزہ بن جائیں، اپنے لین دین کو درست کر لیں، سود سے جان چھڑا لیں۔ چند دن پہلے ہماری ایک تاجر سے ملاقات تھی، اس وقت میرا اندازہ ہے کہ شاید ان کا 50-60 کروڑ کا وہ بزنس کر رہے ہوں گے۔ پہلے وہ دہاڑی پہ کام کرتے تھے، اچھا ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ شارٹ کٹ لگاؤ، سود کا یہ اتنا پیسہ مل رہی ہے، لو اور انویسٹ کرو، راتوں رات امیر بن جاؤ۔ وہ لے تو لیا انہوں نے پیسہ، اتفاقاً دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا، اور ان دنوں ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا انٹرنیشنل اجتماع تھا، وہ وہاں اجتماع میں آ گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس دن بیان جو تھا نا وہ سود کی مذمت پر تھا۔ انہوں نے جب بیان سنا تو ان کے دل پر اثر ہوا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ وہاں سمجھایا گیا میرے لئے سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے کہ بھئی یہ تو دلدل ہے سود، اس میں تو بندہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ بات اس کی سمجھ میں آئی، اس نے آ کر اس سے جان چھڑائی، پیسہ واپس کیا اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ آج وہ چند دن پہلے بتا رہے تھے کہ اس وقت تک وہ 3 کاروبار اپنے شروع کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پر توکل کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، کافر جو اس کے مانتا نہیں ہے اللہ کریم اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ہم اس کے ماننے والے ہمیں کیسے بھوکے رکھے گا؟ اپنے کاروبار کو ہم درست کریں، اس کی خرابیاں دور کریں، جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو پوری کی پوری ادا کریں، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ڈھونڈیں، طے کر لیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ ہمیں یاد ہے
کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو ہم لوگ دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل اربوں روپے کی اس وقت جو ہے مالی شیخ خرد و نوش بانٹی تھی. میں خود ایک جگہ مظفر آباد اپر 76 ایک علاقہ ہے وہاں موجود تھا اور لائن لگی ہوئی تھی, لوگ آ کر شیخ خرد و نوش لے رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو 6 نمبر پر شخص لائن میں کھڑا ہوا ہے یہ وہ ہے جس نے زندگی میں ہمیشہ دیا ہی ہے, دیتا ہی رہا ہے, لیکن آج حالات ہی ہو گئے کہ آج یہ خود بیچارہ زلزلے کی زد میں آیا اور آج اس کا سارا مال و متاع تباہ و برباد ہو گیا. اب یہ آٹا اور راشن لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا. کوئی پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا, اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اسی میں عافیت ہے. بعض لوگ بڑا جملہ بولتے ہیں, کوئی بڑا جملہ نہیں بولنا چاہیے, اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ کرنا جو ہے یہ انسان کو پاک کر دیتا ہے, یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. آپ اور آپ کا رب, یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ کے رب کا معاملہ ہے. توبہ آپ نے کرنی ہے, اپنے رب سے کرنی ہے. تنہائی میں ہو, ندامت ہو, 2 آنسو بہا دیں, اس کا نام توبہ ہے, یہ قبول ہو جائے گی. اور رب کریم انعام کیا عطا فرمائے گا, اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ ان کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دیتا ہے. یہ اس کی بارگاہ کا انعام ہے. تو اس کی بارگاہ میں توبہ کریں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کریں, اپنے کاروبار کے معاملات کو درست کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا آپ پر رب کریم کا کتنا بڑا انعام ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے امیر ریچسٹ صحابی تھے, سب سے امیر ترین صحابی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے آخر یہ جنت میں جائیں گے. حساب کتاب اتنا ان کا طویل ہوگا کہ یہ اس سے فارغ ہو کر پھر یہ جنت میں پہنچیں گے. اور فرمایا کیا کہ حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے. حلال پر حساب ہے, حرام پر تو ڈائریکٹ عذاب ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم مائنڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھائی زندگی بڑی تھوڑی سی ہے, ہم یقین مانیں اللہ کی قسم ہم بونس لائف گزارے ہیں. کتنوں کی تو یہ آخری سال ہوگا کہ اسی میں مطلب ہے ان کی آ چکی ہوگی جناب, کنفرمیشن لیٹر آ چکا ہوگا کہ یہ آخری سال چل رہا ہے اور ان کی اس دن سانسیں پوری ہو جائیں. تو یہ کیوں نہ ہم اس کو فائدہ اٹھائیں, اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, اس سے دوستی کریں. وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے, وہ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے, وہ اپنی محبت بھی عطا فرما دیتا ہے, وہ رحمت بھی عطا فرماتا ہے. بہت آسان ہے, اللہ کریم کو راضی کرنا بہت آسان ہے. آ جائیے اس کی بارگاہ میں, 2 آنسو بہا دیجئے, وہ اتنے میں راضی ہو جائے اور اس سے عبادت کی توفیق مانگے. یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مال بھی دیا ہے, عزت بھی دی ہے, یا اللہ اپنی عبادت کی توفیق بھی دے دے. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں. ایسے یہ مانگیے اللہ. اب جب بھی ہم کاروباری بزنس کمیونٹی میں آتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جناب نیا کاروبار شروع کیا ہے تو ذرا دعا کر دیں. اچھا دعا کروانی چاہیے. دعا فرمایا دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن, مومن کا ہتھیار ہے. منگوانی چاہیے لیکن اپنی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے. اگر کوئی نیک بندہ, میں تو نیک نہیں ہوں, اگر آپ کو کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے آپ مغفرت کی دعا کروائیں. حدیثوں میں ہے سب سے افضل دعا بخشش کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی دعا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خزانوں کے منہ غریبوں کی مدد کے لیے کھولتے رہیے. غریبوں کو حدیثوں میں فرمایا جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پلاؤ, ہو سکے تو غریبوں کو پانی پلائیے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے, کسی جس کے پاس لباس نہیں اس کو لباس دلوا دیجئے, جس کے پاس میڈیسن نہیں ہے. اچھا معاشرے میں پیشہ ور بھی ہیں, ان کو